بس یہی کچھ لکھوایا تھا. آگے لکھیں جی. ملائکہ ہر وقت اللہ کے قریب رہتے ہیں. اس لیے اللہ نے اپنے بعض اختیارات ان کو دے رکھے ہیں. ملائکہ ہر وقت اللہ کے قریب رہتے ہیں، اس لیے اللہ نے اپنے بعض اختیارات ان کو دے رکھے ہیں. مشرکین کہتے تھے وہ اللہ کے نائب اور بیٹیاں ہیں. بس اب اس کا جواب دیا. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ جب آپ سے اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح کے متعلق سوال کیے گئے، آپ نے فرمایا میں کل جواب دوں گا، انشاءاللہ آپ کہنا بھول گئے. تو 15 دن تک مسلسل وحی نہ آئی. 15 دن کے بعد جب جبریل آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی اتنے دن تک تو کیوں نہیں آیا؟ تو جبریل کی زبان پر اللہ نے آیت جاری کرا دی. یہاں ایک بات عرض کرتا جاؤں، تمام فرشتوں میں سے صرف جبرائیل وہ فرشتہ ہے جو قرآن پڑھ سکتا تھا. باقی فرشتے قرآن سن سکتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. صرف جبرائیل قرآن پڑھ سکتا تھا. رمضان المبارک میں بھی آپ کو سناتا تھا، آپ اسے سناتے تھے، اور آخری رمضان میں تو 2 مرتبہ یہ معاملہ ہوا. آئیے جی. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. جبریل امین کہنے لگا نہیں نازل ہو سکتے ہم مگر آپ کے پروردگار کے حکم کے ساتھ. جو اللہ کے حکم کے بغیر نیچے نہیں آ سکتے وہ تمہارے مشکل کشا اور حاجت روا اور متصرف کیسے بن سکتے ہیں؟ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا. اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اسی کے قبضے میں ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے. اس کے نیچے لکھ لیں مستقبل. حضرت سند المحدثین قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ لفظ مستقبل نہیں ہے، لفظ مستقبل ہے. وما خلفنا، اور جو ہمارے پیچھے ہے، نیچے لکھے ماضی. وما بین ذالک، نیچے لکھے حال، اور جو اس کے درمیان ہے، جو آگے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، جو اس کے درمیان میں ہے، سب کچھ اللہ کریم کے قبضے میں ہے. اوپر ایک اور چھوٹے سے لفظ بھی لکھ لیں، مکان یا مکانی، زمان یا زمانی. جو جگہ ہمارے آگے پیچھے درمیان میں ہے اللہ کے قبضے میں ہے. جس چیز کا تعلق جگہ سے ہے وہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے. جو زمانہ ہے وہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے. جس چیز کا تعلق زمانے سے ہے وہ بھی اللہ کے قبضے. ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے حضرت. وما کان ربک نسیا، اور نہیں تیرا پروردگار ذرا برابر بھی بھولنے والا. نسیہ کے نیچے ذرا لکھ لیں، ذرا بھی بھولنے والا نہیں ہے. اب نسیہ کا ایک جملہ لکھواتا ہوں کہ جبرائیل کو بھیجنا اللہ بھول گیا ہو، کہ جبرائیل کو بھیجنا اللہ بھول گیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. خلاصہ یہ نکلا کہ فرشتے یہ رب العالمین کے آگے بے بس اور لاچار ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا. رب السماوات والارض کے سامنے لکھنا ہے شبہات دور کرنے کے بعد دعوی صورت کا بیان. شبہات دور کرنے کے بعد دعوی صورت کا بیان. کہ زمین و آسمان کا مالک
وہ مختار اللہ ہی ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ شبہات دور کرنے کے بعد دعوی صورت کا بیان کہ زمین و آسمان کا مالک و مختار اللہ ہی ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو اور صرف اسی ہی کو پکارو۔ رب السماوات والارض وما بینہما، مالک آسمانوں کا اور زمین کا، رب کا معنی مالک کر رہا ہوں، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، فاعبدہ کے نیچے لکھنا ہے حکم عبادت، حکم عبادت، واصطبر لعبادتہ اس کے نیچے اشارہ مداومت، مداومت، مداومت ہمیشہ کیوں کہتے ہیں؟ فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، بڑے علماء کے لیے عرض کرتا ہوں فاعبدہ میں جو فا ہے نا، یہ فا فصیحیہ ہے، یہ ایک جملے کے قائم مقام ہوتی ہے۔ تو عبارت یوں تھی، رب السماوات والارض وما بینہما اذا کان الامر کذالک، اذا کان الامر کذالک، جب معاملہ اسی طرح ہے، بات اسی طرح ہے، تو اعبدہ، یہ فا ایک جملے کے قائم مقام ہے، فا فصیحیہ، جب معاملہ اسی طرح ہے کہ رب صرف اللہ ہے، فاعبدہ بس اسی ہی کی عبادت کیے رکھ، واصطبر لعبادتہ اور مضبوط رہے اس کی عبادت پر، اس کی عبادت پر ہمیشگی کرتا رہے، مضبوط رہے اس کی عبادت پر۔ ہونا سامنے جملہ لکھ لیں واصطبر لعبادتہ کا، استبار کا معنی مشقت اور تکلیف پر ثابت قدم رہنا، استبار کا معنی مشقت اور تکلیف پر ثابت قدم رہنا۔ اشارہ ہے کہ عبادت پر ہمیشگی مشقت چاہتی ہے، اشارہ ہے کہ عبادت پر ہمیشگی مشقت چاہتی ہے۔ بندہ ہمیشہ عبادت کا پابند رہے تو مشقت تو اٹھانی پڑے گی۔ حال تعلم لہ سمیہ، کیا جانتا ہے تو اللہ کریم کے لیے کوئی ہم صفت؟ اللہ کو کوئی ہم صفت ہے؟ جو صفتیں اللہ کی ہیں کسی اور میں ہوں؟ نہیں ہے، یہ استفہام انکاری ہے۔ اللہ کا کوئی ہم صفت ہے یعنی نہیں ہے۔ اپنی صفات کارسازی میں وہ یکتا اور بے مثل ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب اللہ کا ہم صفت کوئی نہیں ہے تو عبادت میں بھی شریک کوئی نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اس کے نیچے لکھ لیں حصہ ثانی صورت، یہ صورت کا دوسرا حصہ شبہات کے جواب ہو گئے۔ اب صورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اس میں شکوے آئیں گے، زجرات آئیں گی، تخویف آئے گی وغیرہ وغیرہ۔ ساتھ ساتھ عرض کرتا ہوں گا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ اور کہہ رہا ہے انسان، انسان پر لکھ لیں ابی بن خلف، یہ اس نے کہا تھا، ابی بن خلف۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اور کہتا ہے انسان اِذَا مَا مِتُّ آیا جس وقت میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا البتہ عن قریب نکالا جاؤں گا میں زندہ کر کے، دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، میں نہیں مانتا۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ ہونا شکوہ لکھا ہے، یقول پر شکوہ لکھا ہے نا جی۔ اولا یذکر الانسان جواب شکوہ، اولا یذکر الانسان جواب شکوہ لکھنا ہے، کیا نہیں یاد کرتا انسان انا خلقناہ من قبل یقیناً پیدا کیا تھا ہم نے اس کو اس سے پہلے، ولم یک شیئا اور نہیں تھا وہ کوئی چیز، جب وہ نہیں تھا میں اللہ کریم نے اس کو پیدا کیا تو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ سورۃ یاسین کھولیے، مکمل ہو رہی ہے۔
آیت نمبر 78 وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ صفحہ 402 آیت نمبر 77 اور 78 اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ کیا نہیں دیکھتا انسان، یعنی نہیں غور کرتا انسان، یہ رویت قلبی مراد ہے، سوچتا نہیں ہے۔ اولم یر الانسان، کیا نہیں دیکھتا انسان یعنی سوچتا نہیں ہے، انا خلقناہ من نطفۃ، یقیناً پیدا کیا ہم نے اس کو پانی کی ایک بوند سے، فاذا هو خصیم مبین، پس فوراً وہ جھگڑالو ہے صاف صاف۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، میں خصیم کے دو معنی وہاں کروں گا انشاءاللہ سبق میں۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور بیان کرتے انسان واسطے ہمارے مثال، وَنَسِيَ خَلْقًا، اور بھول گیا اپنی پیدائش کو۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو حالانکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ قل فرما دیجیے میرے محبوب، یحییھا الذی، زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو، الذی، وہ اللہ، انشاہا اول مرہ، جس نے پیدا کیا تھا ان کو پہلی بار۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ وہ کہاں چلی گئی، ذرے کہاں بکھر گئے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ کریم ساتھ ہر ایک مخلوق کے علم رکھنے والا بھی ہے، اس کو پتہ ہے کوئی ذرہ کہاں گیا۔ آؤ مولانا، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، نیچے لکھے تخفیف اخروی، قسم ہے پس قسم ہے تیرے پروردگار کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ضرور بھی ضرور جمع کریں گے ہم ان کفار کو، ہم کے نیچے کفار لکھیں، ضرور بھی ضرور جمع کریں گے ہم ان کفار کو، والشیاطین، اور شیطانوں کو بھی جمع کریں گے، شیاطین کے نیچے لکھیں من الجن والانس، من الجن والانس، جنوں میں سے بڑے بڑے شیطان، انسانوں میں سے بڑے بڑے شیطان، علماء سو پورے پیر۔ کہاں جمع کریں گے؟ اوپر لفظ لکھے موقف حساب میں، موقف حساب میں، یہاں حساب کتاب کے لیے ٹھہرنا ہے، وہاں ہم جمع کریں گے۔ ثم لنحضرنہم، پھر ضرور ہم حاضر کریں گے ان کفار کو، ہم پر کفار لکھیں، پھر ضرور ہم حاضر کریں گے ان کفار کو، حول جہنم، جہنم کے ارد گرد، جہنم کے آس پاس، جسیا، گھٹنوں کے بل گرنے والے ہوں گے، گھٹنوں کے بل گرنے والے ہوں گے۔ جسیا کے نیچے لکھیں بوجہ دہشت، دہشت کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرنے والے ہوں گے۔ سورۃ حامیم الجاسیہ کھولیں جی، آیت نمبر 28، سورۃ حامیم الجاسیہ آیت نمبر 28۔ یہ صفحہ کھولیں 452، 452۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، تیسری سطر، وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور دیکھے گا تو ہر ایک امت کو جاسیہ، گھٹنوں کے بل گرنے والے ہوں گے۔ یہاں بھی یہی الفاظ ہیں، جسیہ، گھٹنوں کے بل کیوں گرنے والے ہوں گے؟ بوجہ دہشت۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم معنی لکھے مولانا، پھر یہ بھی سن لو۔ ثم کا یہاں کیا معنی ہے؟ یہ تاکیب ذکری کے لیے ہے۔ ثم لننزعن، پھر یہ بھی سن لو، پھر ضرور بھی ضرور ہم نکالیں گے، من کل شیعتنا، ہر ایک فرقے میں سے، من کل شیعتنا، ہر ایک فرقے میں سے نکالیں گے۔ من کل شیعہ کے اوپر لکھیں یہود و نصارہ، مجوس و مشرکین، جلدی قلم چلائیں،
یہود و نصارہ مجوس و مشرکین، پھر ضرور بھی ضرور ہم نکال لیں گے ہر فرقہ میں سے، یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، مجوسیوں میں سے، مشرکین میں سے، کس کو نکالیں گے؟ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، کون ان کا زیادہ سخت ہے رحمان پر، عتیا نافرمانی کے لحاظ سے، جو بڑا نافرمان ہے رحمان کا اس کو پہلے ہم کھینچ کر نکال لیں گے۔ تو ادھر بے ایمان نکلا، سارے جہنم کے آس پاس جمع ہوں گے، جو بڑے بڑے بدماش ہوں گے ان کو ہم نکال لیں گے۔ مولانا ذرا تفسیر قرطبی کا حوالہ لکھیں، اردو میں لکھواتا ہوں۔ سب سے زیادہ سرکش، سب سے زیادہ سرکش و معاندین، معاندین بڑے ضدی، سب سے زیادہ سرکش و معاندین کو پہلی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ اسی طرح درجہ بدرجہ آگے بریکٹ پہ قرطبی لکھ لیں، تفسیر قرطبی کا حوالہ ہے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، ثم کا معنی لکھیں پھر یہ بھی سن لو، یہ تاکید ذکری کے لیے ہے۔ ثم لنحن اعلم، پھر ہم البتہ یہ بھی سن لو، پھر البتہ ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو، ہم اولا بہا صلیہ، کہ وہ زیادہ حقدار ہیں ساتھ اس جہنم کے، صلیاً داخل ہونے کے اعتبار سے۔ اولاً صلیہ پر لکھو اولاً، سب سے پہلے کن کو داخل ہونا چاہیے ہم خوب جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے سب سے پہلے جہنم میں داخل کیے جانے کا مستحق کون ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، وَإِن مِّنكُمْ، اور نہیں تم میں سے کوئی، إِلَّا وَارِدُهَا مگر گزرنے والا ہے جہنم پر۔ اس کے نیچے ایک لفظ لکھنا ہے، دوزخ کا وجود ایسا ضروری ہے، جلدی کریں، دوزخ کا وجود ایسا ضروری ہے، ایسا یقینی ہے، یقینی لکھیں، ضروری لکھیں، ٹھیک ہے، دوزخ کا وجود ایسا یقینی ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں تم میں سے کوئی مگر گزرنے والا ہے جہنم پر، كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہے تیرے پروردگار پر لازم، مقضیہ فیصلہ کی ہوئی بات، یہ بات لازمی ہے، فیصلہ شدہ ہے، ہر ایک نے جہنم سے گزرنا ہے۔ اگلی آیت میں پڑھ لوں پھر میں حاشیہ لکھواتا ہوں آپ کو۔ ثم، پھر یہ بھی سن لو، ثم ننجی، پھر یہ بھی سن لو، یہ بھی تاکید ذکری کے لیے ہے، پھر یہ بھی سن لو، ننجی الذین اتقوا، ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو اتقوا جو بچتے رہے شرک و کفر سے۔ اتقوا پر لکھ لیں، شرک و کفر سے، شرک و کفر سے بچتے رہے ہم ان کو نجات دے دیں گے۔ ننجی کے نیچے دو لفظ لکھوانے ہیں، ابتداءً یا بعد السزا، ابتداءً یا بعد السزا، ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جو شرک اور کفر سے بچتے رہے، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، اور چھوڑ دیں گے ہم ظالموں کو، الظالمین پر لکھیں مشرک، الظالمین پر مشرک، ان الشرک لظلم عظیم، اور چھوڑ دیں گے ہم ظالموں کو فیہا، اس جہنم میں جس آگ گھٹنوں کے بل گرنے والے ہوں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک نے جہنم سے گزرنا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مولانا جملہ لکھیں، یہاں موقف حساب ہوگا، پہلے آپ لکھ لیں پھر میں حاشیہ سمجھاؤں گا۔ یہاں موقف حساب ہوگا، درمیان میں جہنم، دوسری جانب
जानिब जन्नत। हिसाब देकर जहन्नम के ऊपर पुल सिरात के जरिए गुजर कर जन्नत में जाना होगा। जहन्नम से गुजरना हर हाल में है। जहन्नम से गुजरना हर हाल में है। ये हाशिया हो गया। दूसरा हाशिया लिखे जी इसी आयत का। नंबर 1, ये वारे दुहा का मैं लिखवाने लगा हूं। वारे दुहा का क्या मतलब है? नंबर 1, दखूलन तो सिर्फ कुफार गुजरेंगे। बेमाना उबूरन, उबूर करना, बेमाना उबूरन तो मोमिन काफिर सब गुजरेंगे। नंबर 3, बेमाना वरूद, वारिद होना, वरूद बेमाना वसूल, पहुंचना, वसूल तो कुफार बराए अजाब और मोमिनीन बराए तनकीह, तनकीह काफ दो नुक्ते वाला, तनकीह व तादीब। हाशिया हो गया। मेरी तरफ देखें, मैं बात अर्ज करूं, मैं इंतजार नहीं करूंगा। यहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ हिसाब किताब के लिए सारे जमा हैं। वो जो दरमियान है, दरमियान में जहन्नम है, और वो जो हमारा दरवाज़ा है वहाँ जन्नत है। यहाँ हम हिसाब किताब के लिए जमा हैं, दरमियान में जहन्नम है, जहन्नम के पार वो सामने जन्नत है। अब हिसाब किताब के बाद सब ने जहन्नम के ऊपर पुल सिरात, मशहूर है अवाम में, पुल सिरात से गुजर कर जन्नत में जाना है। हर एक ने पुल सिरात से गुजरना है। काफिर कट कर नीचे गिर पड़ेंगे और मोमिन पलक झपकने से पहले भी गुजर कर जन्नत में पहुंच जाएंगे। एक हाशिया मैंने आपको ये अर्ज कर दिया। दूसरा मैंने आपको हाशिया जो लिखवाया है उस पर गौर करें, कान मेरी तरफ और हाशिए को देखें। फ़इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से कोई नहीं है मगर गुजरने वाला है जहन्नम पर। अगर वारिद होना बमाना दुखूल, हर एक जहन्नम में दाखिल होने वाला है तो सिर्फ कुफार गुजरेंगे, वो जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे। होना बात समझी है? अगर वारिद बमाना दुखूल हो तो सिर्फ कुफार, और अगर वारिद बमाना उबूर हो कि क्रॉस करेंगे तो मोमिन और काफिर सब गुजरेंगे। मोमिन क्रॉस कर जाएंगे, कुफार क्रॉस नहीं कर सकेंगे। और बमाना वसूल हो, वसूल हो पहुंचना, तुम में से कोई नहीं है मगर जहन्नम में पहुंचने वाला है, तो मोमिन भी पहुंचेंगे, काफिर भी जहन्नम में पहुंचेंगे। काफिर जहन्नम में पहुंचेंगे अज़ाब के लिए, मोमिन जहन्नम में पहुंचेंगे पाक साफ होने के लिए। पाक साफ होने के बाद फिर उनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। 3 बातें मैंने अर्ज कर दी। सुम्मा नुनज्जिल्लज़ीना तक़ौ, फिर ये भी सुन लो, फिर ये भी सुन लो, नुनज्जिल्लज़ीना तक़ौ। मोना सुम्मा नुनज्जी का एक जुमला लिखवाता हूँ, सुम्मा नुनज्जी का लिखें। ये मतलब नहीं कि जहन्नम से गुजरने के बाद मुत्तकीन को नजात मिलेगी।
مجھ سے رہ گئے وہ پھر سن لے حاشیہ، یہ مطلب نہیں کہ جہنم سے گزرنے کے کچھ عرصہ بعد، کچھ عرصے والے لفظ رہ گئے، کچھ عرصہ بعد متقین کو نجات ملے گی۔ بلکہ سما کا معنی یہ بھی سن لو، اب میں معنی پھر کرتا ہوں، آپ ذرا آیتوں کو دیکھیں، کان میری طرف لگائیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں تم میں سے کوئی مگر گزرنے والا ہے جہنم پر، ہے یہ بات تیرے پروردگار پر لازمی فیصلہ شدہ۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، اس کے بعد پھر ہم نجات دیں گے۔ نا کیوں نہیں ہے کہ وہ مدت گزر جائے گی پھر اللہ متقین کو نجات دے گا، نا۔ ثم تاکیب ذکری کے لیے ہے، تاکیب ذکری کا معنی ہوتا ہے وہ بات تو سن لی ہے، یہ بات بھی سنتے جاؤ، وہ بات تو تم نے سن لی ہے، یہ بات بھی سنتے جاؤ۔ نجات دیں گے ہم ان لوگوں کو جو بچتے رہے شرک سے۔ دیکھا نیچے میں نے لفظ لکھوائے تھے، ابتدان یا تو شروع ہی میں اللہ جہنم میں جانے ہی نہیں دے گا، اور یا مومنین کو سزا دینے کے بعد پاک صاف کر کے پھر اللہ نجات دے دے گا، اور چھوڑ دیں گے ہم ظلم کرنے والوں کو جو مشرک ہیں جہنم کے اندر جس یا گھٹوں کے بل گرنے والے ہوں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، شکوہ لکھیں جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، صاف صاف آیات پڑھی جاتی ہیں۔ کون سی آیات پڑھی جاتی ہیں؟ سامنے جملہ لکھیں، جن آیات میں مومن کی حقانیت اور کافر کی مغلوبیت کا ذکر ہے۔ کون سی آیات پڑھی جاتی ہیں؟ جن میں مومن کی حقانیت اور کافر کی مغلوبیت کا ذکر ہے۔ مومن حق پر ہیں، کافر مغلوب ہوں گے، مومن جنت جائیں گے، کافر جہنم جائیں گے، یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کہنے لگ جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، مسئلہ توحید کو نہیں مانا، کافر کہنے لگ جاتے ہیں للذین آمنوا، ان کے متعلق جو ایمان لے آئے، مومنوں کے حق میں کہنے لگ جاتے ہیں، کافر کہنے لگ جاتے ہیں مومنوں کے متعلق ای الفریقین خیر مقاما، دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت بہت بہتر ہے مقام کے لحاظ سے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کون سی جماعت بہت اچھی ہے مجلس کے لحاظ سے۔ کس کا مقام بہتر ہے، کس کی مجلس اچھی ہے؟ اب اس کے اندر تو بڑا راز ہے، مولانا سامنے لکھیں مقدمہ اولا، یعنی ہمارا مرتبہ اور ہماری مجلس تم سے اچھی ہے، اور مقدمہ ثانی نعمت محبوب کو ملتی ہے۔ منطقیو پھر لکھے نتیجہ ہم محبوب ہوئے۔ دو مقدمے آ گئے، اس کا نتیجہ آ گیا۔ او مومنو، او غریبو، او مسکینو، ہماری محفلیں دیکھو، ہماری رونق دیکھو، چہل پہل دیکھو، ہماری کوٹھی اور مکان دیکھو، جائیدادیں دیکھو، ایک مقدمہ۔ اور دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ نعمت کس کو ملتی ہے؟ محبوب کو۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہم محبوب ہیں۔ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ اس کے لیے لکھیں جواب نمبر 1 الزامی، جواب نمبر 1 الزامی جواب اللہ نے دیا۔ تخویف دنیاوی بھی اس پر لکھیں، تخویف دنیاوی۔
मना एक और जुमला भी हाशी पर लिखवाना है। मुशरिकीन कहते थे इन मुसलमानों ने आयात को मानकर क्या हासिल किया? हमारी मजलिसों की शान और शौकत देखो, अब इल्जामी जवाब आ गया। वकम महलकना कबलहुम मिन करना, तखवीफ दुनियावी, दुनिया का डरावा, इल्जामी जवाब। अगर यही दलील है ना कि तुम्हारी मजलिसें अच्छी हैं, शान और शौकत है तुम्हारे पास और तुम महबूब हो, अगर यही है ना तो फिर कितनी हलाक की हमने इनसे पहले मिन करनिन जमातें, हम आसन व सासा, वो बहुत अच्छी थी असबाब में, व रैया और दिखलावे में, नामो नमूद में भी बहुत अच्छी थी, असासा असबाब व मजलिस में भी बहुत अच्छी थी। अगर ये चीज़ें महबूब होने की निशानी हैं, ये चीज़ें उनके पास भी थी, हमने उनको क्यों तबाह व बर्बाद कर दिया? कुल मन काना फी ज़लाला, लिखे जवाब नंबर 2 तहकीकी। अब तहकीकी जवाब आया, कुल मन काना फी, इल्ज़ामी जवाब समझ आ गया। वो कहते थे हमारे पास नेमतें हैं, मजलिसें देखो, शान और शौकत, हम महबूब हैं। तो फरमाया ये नेमत तो पिछलों के पास थी, मैंने उनको क्यों हलाक किया? ये तो महबूब होने की निशानी नहीं है। कुल मन काना फी ज़लाला, फरमा दीजिए ये भी ज़जर है, फरमा दीजिए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बंदा गुमराही में है, ज़लाला पर लिखे शिर्क, जामिउल बयान का हवाला है शिर्क, जो बंदा गुमराही में है, शिर्क में है, फलियमदुद लहुर रहमान मद्दा, बस ज्यादा करेगा उसके लिए रहमान ज्यादा करना, ज्यादा करेगा। सीगा अमर का है लेकिन माना अमर वाला नहीं करना, माना खबर वाला करना है। मन कौन फी ज़लाला, जो बंदा गुमराही में है, शिरक वाली गुमराही में, फलियमदुद लहुर रहमान मद्दा, बस ज्यादा करेगा उसके लिए रहमान ज्यादा करना, अल्लाह उसको ज्यादा नेमतें देगा, असबाब ज्यादा देगा। हाता इशारा मा युअदूना इम्मल अज़ाब व इम्मस साआ, अब तो नहीं मानते तखवीफ उखरवी, आखिरत का डरावा, यहाँ तक कि जिस वक़्त देखेंगे मा युअदून, जिसका वादा दिए जा रहे हैं, क्या देखेंगे? इम्मल अज़ाब, या अज़ाब नीचे लिखे दुनिया में, व इम्मसा या क़यामत, इम्मसा के नीचे दूसरे आलम में, या तो अज़ाब दुनिया में देखेंगे, दुनिया में नबी आया तो क़यामत में तो देखेंगे ना। फसयअलमून मन हुवा शर्रुम मकाना, बस अनकरीब मालूम कर लेंगे कौन बहुत बुरा है मकानन, मर्तबे में। ये तो मौत के बाद पता चलेगा, या अज़ाब आएगा तो पता चलेगा। फसयअलमून, पसंद करीब जान लेंगे उस बंदे को, मन हुवा शर्रुम मकाना, जो बहुत बुरा है मर्तबे के लिहाज से, वअज़अफ़ जुंदा, और बहुत कमज़ोर है फौज के लिहाज से। किसकी फौज ज़्यादा कमज़ोर है, किसका मकाम और मर्तबा ज़्यादा बुरा है, ये तो अज़ाब आने के बाद पता चलेगा, या क़यामत के दिन पता चलेगा। मौलाना जुमला लिखे सामने, कुफार ने मुगालता देने के लिए 2 चीजें पेश की। नंबर 1, दुनियावी दौलत और साजो सामान। नंबर 2, नौकर चाकर और जमात। जवाब नंबर 1, जवाब नंबर 1, नंबर 1 न लिखे,
بس لکھے نا جواب. پہلی چیز ایک نہ لکھیں، پہلی چیز اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی دلیل نہیں. آپ مجھے بتائیں پہلی چیز کیا ہے؟ دنیاوی دولت اور ہاں، تو پہلی چیز یہ اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی دلیل نہیں. یہ تو بے عقل لوگوں کو بھی مل جاتی ہیں، یہ تو بے عقل لوگوں کو بھی مل جاتی ہیں. اگر دنیا بدانش بر فزودے سے ناگاں تنگ تر روسی نمودے، یہ تو بے عقل لوگوں کو بھی مل جاتی ہیں. اور نمبر دو چیز، دوسری چیز کیا پیش کی تھی؟ نوکر چاکر اور جماعت. اور نمبر دو چیز مشکل وقت میں کوئی کام نہیں آتا. اور قیامت میں تو بالکل کام نہیں آئے گی. مقام حل ہو گیا مولانا. کفار نے دو چیزیں پیش کی، دنیاوی دولت اور ساز و سامان، تو کیا جواب دیا؟ یہ تو کوئی معیار نہیں، یہ تو بے عقل لوگوں کو مل جاتی ہیں. انہوں نے کہا ہمارے نوکر چاکر بہت ہے، جماعت بہت ہے. فرمایا کوئی دنیا مشکل وقت میں کام نہیں آتا، قیامت میں تو بالکل کام نہیں آئے گی. اور یہ جو کل من کان فی الضلالہ ہے نا، اس کا ایک جملہ لکھ لیں. مولانا لکیر لگایا کریں تاکہ حاشیے الگ الگ ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ گڑبڑ ہو جائے معاملہ. کل من کان فی الضلالہ لکھیں جی. تحقیقی جواب: میں اللہ تمہیں نعمتیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تمہارا کفر بڑھے. اب خلاصہ کیا نکلا کہ جو اللہ نعمتیں دیتا ہے کافروں کو اتمام حجت کے لیے دیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے مقبول ہونے کی علامات ہے. فرمایا من هو شر مکانا وضف جندا ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدی. سبحان اللہ. ویزید اللہ نیچے لکھیں بشارت. اور زیادہ کرتے اللہ کریم ان لوگوں کو اس پل کے حالت دنیاوی، اور زیادہ کرتے اللہ کریم ان لوگوں کو جو ہدایت پا گئے، ہدن ہدایت میں اللہ ازرو ہدایت کی اور ان کو بڑھاتا ہے. ہدن کے نیچے مولانا لکھ لیں ثابت قدمی. ثابت قدمی، جو ہدایت پا چکے ہیں اللہ ان کو ثابت قدمی نصیب کرتا ہے دنیا کے اندر. زیادہ کرتے اللہ کریم ان لوگوں کو جو ہدایت پا گئے ازرو ہدایت کے. کیا مطلب؟ اللہ ان کو ثبات عطا کرتا ہے، ثابت قدمی عطا کرتا ہے. والباقیات الصالحات نیچے لکھی حالت اخروی، اور باقی رہنے والی نیکیاں خیر عند ربک ثوابا، وہ بہت بہتر ہیں تیرے پروردگار کے ہاں ثواب کے لحاظ سے. وخیر مردا، اور بہت بہتر ہے انجام کے لحاظ سے. یہ چیزیں کچھ نہیں ہیں، اصل باقی رہنے والی نیکیاں ان کا ثواب بھی بہت بہتر ہے، انجام بھی بہت بہتر ہے. افرائیت الذی کفر بآیاتنا، اس کے نیچے لکھیں شکوہ ما تخویف اخروی. شکوہ ما تخویف اخروی. افرائیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. میں نے افرائیتا کا معنی آپ کو لکھوایا تھا سورۃ کہف کے اندر. کھولیں جی. ارائیت اذ اوینا الی الصخرۃ. کھولیں 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 مولانا، مجھے یاد ہے میں نے معنی لکھوایا تھا. نہیں نہیں آپ کھولیں، ایسے نہیں جی، آپ کھولیں اور دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے معنی.
أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. کیا مان لکھوایا تھا؟ یہ کیا ہے؟ کلمہ تعجب. کیا تو نے دیکھا یعنی خیال کیا. نیلوی صاحب کا مان لکھوایا تھا آپ کو کیا معلوم. نیلوی صاحب کا معنی لکھوایا تھا آپ کو رحمۃ اللہ علیہ آپ کو کیا معلوم. آفرائیتا مجھے بتا تو صحیح کیا تو نے دیکھا نہیں مجھے بتا تو صحیح اس بندے کے متعلق کفر بآیاتنا جس نے انکار کیا ہماری آیتوں کا وقال اور کہتا ہے نیچے لکھے استہزاء مذاق کے طور پر کہتا ہے مذاق کے طور پر لأوتین مالا وولدا ضرور میں دیا جاؤں گا اس پر لکھے آخرت میں مال اور اولاد ضرور میں دیا جاؤں گا آخرت میں مال اور اولاد. ساتھی ذرا سر اٹھائیں تھوڑی دیر کے لیے چند منٹ کے لیے سامنے نام لکھ لیں پھر واقعہ آپ کو سمجھ آئے گا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 2 عاص ابن وائل کافر. اب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ مکرمہ میں لوہاروں کا کام کرتے تھے. تلواریں بناتے تھے تیر یہ چیزیں لوہے کی. تو عاص ابن وائل کا انہوں نے کام کیا تھا لوہے کا. اس سے مزدوری مانگنے کے لیے گئے تو عاص ابن وائل نے کہا جب تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرے گا میں تجھے مزدوری نہیں دوں گا. تو مسئلہ توحید نہیں چھوڑے گا میں تجھے مزدوری نہیں دوں گا. حضرت خباب نے کہا سن تو مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو جائے نا میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر نہیں کروں گا. اس نے کہا ہیں مر کر دوبارہ میں زندہ ہوں گا. ہاں اس نے کہا اچھا جب مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ ہوں گا نا اس وقت مزدوری لے لینا. اب نہیں دیتا. تو اسی بارے میں یہ آیات نازل ہوئی. فرمایا وقال لأوتین مالا وولدا اور کہتا ہے مذاق کے طور پر ضرور میں دیا جاؤں گا مال اور اولاد. انہوں نے کہا میرے پاس جب دوبارہ زندہ ہوں گا نا تو جو کہہ رہا ہے بڑی میرے پاس اولاد مال پیسہ ہوگا اس وقت مزدوری لے لینا. اب نہیں دیتا جاؤ. اچھا مذاق کے طور پر کہتے ضرور دیا جاؤں گا میں مال اور اولاد آخرت میں لفظ لکھیے نا جی آخرت میں. اطلع الغیب حمزہ بصری گرا دیا. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا. جواب شکوہ نیچے لکھیں کیا جھانک کر دیکھا اس نے غیب کو کیا مطلع ہوا ہے غیب پر. نہ یہ غیب جانتا ہے کہ اس کے پاس موت کے بعد جب وہ دوبارہ اٹھے گا تو مال اور اولاد ہوگا اور اس وقت مزدوری دے گا. اس نے غیب کو جھانک کر دیکھا ہے. نمبر 2 اتخذ عند الرحمن عہدا یا بنا لیا ہے اس نے عاص ابن وائل نے رحمان کے نزدیک عہدن کوئی عہد. اللہ نے اسے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے. اس نے اللہ سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ جب میں دوبارہ زندہ ہوں گا تو تو نے مجھے مال اور پیسہ دینا ہے دولت دینی ہے. اس نے غیب کو جھانک کر دیکھا ہے کہ موت کے بعد اٹھوں گا تو میرے پاس دولت ہوگی. یا اس کا کوئی رحمان کے ساتھ معاہدہ ہے کہ جب میں زندہ ہو کر اٹھوں گا تو اللہ مجھے مال اور دولت دے گا. ایسی باتیں کر رہا ہے. مقام حل ہو گیا. اب میں 2 لفظ لکھواتا ہوں. اطلع الغیب اس کے اوپر لکھیں علم بلا واسطہ. علم بلا واسطہ اسباب. علم بلا واسطہ اسباب خود بخود غیب کا پتہ چل جانا یہ ہے علم بلا واسطہ اسباب. اور اتخذ عند الرحمن کے نیچے لکھے علم بواسطہ اسباب. مولانا مقام حل ہو گیا.
یہ کہتا تھا مجھے مال اور دولت ملے گا. اللہ نے کیا جواب دیا؟ اس نے غیب کو جھانک کر دیکھا, اس کو پتا ہے, یہ غیب جانتا ہے کہ میرے پاس دولت ہو. یا اس نے رحمان سے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے؟ اللہ نے اس سے معاہدہ کیا ہے کہ جو بندہ فلاں کام کرے گا میں اللہ اس کو قیامت میں مال اور اولاد دوں گا, تو کفر کرتا رہے, شرک کرتا رہے, میں تجھے مال اور دولت دوں گا. کوئی رحمان کا تیرے ساتھ معاہدہ ہے؟ کلا ہرگز نہیں, یہ کلا ردعیہ ہے, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. عاص بن وائل نے غیب کو جھانک کر بھی نہیں دیکھا. عاص بن وائل سے اللہ کا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے. سنکتب ما یقول, ضرور بھی ضرور ان قریب ہم لکھوائیں گے, ما یقول جو وہ کہہ رہا ہے, ہم ضرور لکھوائیں گے جو وہ کہہ رہا ہے. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا, اور ہم لمبا کریں گے واسطے اس کے من العذاب, عذاب میں سے مدن لمبا کرنا. یہ جو استہزاء کر رہا ہے, تمسخر کر رہا ہے, ہم اس کے لیے عذاب لمبا کریں گے. وَنَارِثُهُ, اور ہم ہی وارث بنیں گے, ما یقول, اس چیز کی جو وہ کہہ رہا ہے, جو وہ کہہ رہا ہے ہم اس کی وارث بنیں گے. ما یقول کے نیچے لکھ لیں اولاد و مال. عجیب بات کہتا ہوں, لیکن آپ آیتوں کو دیکھیں اور کان میری طرف لگائیں بڑے ساتھی لوگ. کان میری طرف, آنکھ قرآن کی طرف, اور زبان ہلانی ہے. عاص بن وائل نے کہا تھا لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا, مجھے مال اور اولاد ملے گا قیامت میں جب دوبارہ زندہ ہوں گا. تیرے بقول حضرت خباب, مال اور اولاد مجھے ملے گا. اللہ فرماتے ہیں نارثُهُ ما یقول, ہم وارث بنیں گے اس کے جو وہ کہہ رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے مال اور اولاد ملے گا. مولانا وہ جو کہہ رہا تھا نا الفاظ, کان میری طرف, جو وہ کہہ رہا تھا نا الفاظ, جو وہ الفاظ کہہ رہا ہے ہم اس کے وارث بنیں گے. اللہ لفظوں کا وارث نہیں بنے گا, بلکہ الفاظ کے ذریعے جو چیز کہہ رہا ہے اس چیز کا وارث بنے گا. تو اب الفاظ کیا لکھنے ہیں آپ نے؟ ذرا جملہ لکھیں, نارثُهُ ما یقول کا جملہ. ہم وارث ہوں گے جو وہ کہہ رہا ہے. اللہ قول کا تو وارث نہیں ہوگا. مراد اس کے مصداق کا, یعنی مال و اولاد. کیوں معاویہ قرآن اوکھا ہے کہ نہیں؟ ہاں قرآن کو سوکھ ہے. جو نیا مدرس بنا ہے, نیا فاروق کو ترجمہ دے دو, وہ ترجمہ پڑھائے, شاباش. بڑا استاد جامع پڑھائے, ہدایہ پڑھائے, نیا استاد ترجمہ اس کو دے دو, یہ ترجمہ پڑھائے. منابع لکھو, ما یقولو بدل ہے, ما یقولو بدل ہے, ہو ضمیر سے. یہ جو تھا نا نارثُهُ, ہو ضمیر سے, ما یقولو بدل ہے ہو ضمیر سے. اور ما یقولو کا مضاف مصداق مقدر ہے. عبارت کیا بنے گی؟ نارثُهُ مصداق ما یقول, نارثُهُ مصداق ما یقول. ہم وارث بنیں گے, ہم وارث بنیں گے اس کے, کس کے؟ مصداق ما یقول, جو وہ کہہ رہا ہے یہ چیز مجھے ملے گی, یہ چیز ملے گی, ان چیزوں کا میں اللہ وارث بنوں گا. وَيَعْتِينَا فَرْدًا, اور آئے گا ہمارے پاس فردن اکیلا. فردن کے نیچے لکھے مال و اولاد سے, مال و اولاد سے اکیلا میرے پاس آئے گا. کوئی بھی اس کے ساتھ سفارشی اور معبود نہیں ہوگا.
वरना खोले सूरत अल-अनाम आयत नंबर 94। वलक़द जिअतमूना फ़ुरादा कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रा व तरक्तुम मा ख़व्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम। 127 पहली सतर। वलक़द जिअतमूना फ़ुरादा कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रा। अल्लाह फरमाएगा और अलबत्ता तहकीक आयो तुम हमारे पास फुरादा फरीद की जमा अकेले अकेले बेयारो मददगार आए हो, जैसा कि हमने तुमको पैदा किया था पहली बार। व तरक्तुम मा ख़व्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम, और छोड़ाए हो तुम जो सपुर्द की थी हमने तुम्हारे नेमतें अपनी पुश्तों के पीछे छोड़ाए हो, और नहीं देख रहे हम तुम्हारे साथ शुफ़ाअकुम तुम्हारे सफारशियों को अल्लज़ीना ज़अमतुम वो सफारशी के तुम्हारा गुमान था अन्नहुम फ़ीकुम शुरका यकीनन वो तुम्हारे मामले में शरीक हैं। शरीक भी नज़र नहीं आ रहे, सफारशी भी नज़र नहीं आ रहे, अकेले अकेले आए फुरादा। यहाँ भी यातीना फरदा। आ जाओ मौलाना। वत्तख़ज़ू सुभान अल्लाह वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लियकूनू लहुम इज़्ज़ा। वत्तख़ज़ू इसके सामने जुमला लिखना है मौलाना। मुशरिकीन के शिरक की असल वजह मुशरिकीन क्यों शिरक करते थे उसकी असल वजह आप आई है। और आगे लिख लें सूरत मरियम की खसूसियत। ये जो दूसरा हिस्सा है ना सूरत का, ये उसकी मरकज़ी आयत है, ख्याल करना। मैंने क्या उन्वान लिखवाया, जल्दी पढ़े मैं बात समेटूं। मुशरिकीन के शिरक की असल वजह और सूरत मरियम के इस हिस्से की क्या है, ये मरकज़ी आयत है, खसूसियत है। वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाह बना लिए मुशरिकीन ने अल्लाह करीम के बगैर कई इलाहा लियकूनू लहुम इज़्ज़ा ताकि हों वो इनके मददगार। इज़्ज़न का माना लिखे मददगार। कल्ला हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। सयकफ़ुरून बिइबादतिहिम अन करीब वो इनकार कर देंगे उनकी इबादत का। अल्लाह के नेक बंदे इनकी इबादत का इनकार कर देंगे। वयकूनून अलैहिम ज़िद्दा और हो जाएंगे इनके ऊपर मुखालिफ। ज़िद्दन मुबालगे के लिए ज़िद कहा गया, वरना ये बतौर मुबालगा है। और हो जाएंगे वो उनके ऊपर मुखालफत करने वाले जिनको इन्होंने मुश्किल कुशा हाजत रवा माबूद समझा हुआ है, वो इनकी इबादत का इनकार कर देंगे। आओ मौलाना खोलो सूरत अन-नहल आयत नंबर 86। सूरत अन-नहल 14वां पारा आयत नंबर 86। जो साथी खोलते हैं ऊंच के आवाज से नहीं बताते, क्या करें, मुझ तक आवाज पहुंचती नहीं। आयत नंबर 86 250 सफ़ा 250। ये दरमियान से पढ़ रहा हूँ, आयत नंबर 85 के बाद 86। वइज़ारल्लज़ीना अशरकू शुरकाहुम कालू रब्बना हाउलाए शुरकाउल्लज़ीना कुन्ना नदू मिन दूनिक। मियां साहब सफ़ा मिल गई है, आयत मिल गई है। वइज़ारल मोना उंगली रखे, मुझे खुशी होगी जो उंगली रखेगा अल्लाह उसे पढ़ाने की तौफीक दे। वइज़ारल्लज़ीना अशरकू और जब देखेंगे वो लोग जो शिरक करते रहे मुशरिक शुरकाओं अपने शरीकों को, कालू तो मुशरिक कहेंगे रब्बना ए हमारे परवरदिगार हाउलाए शुरकाउना ये हमारे शरीक हैं, अल्लज़ीना कुन्ना नदू मिन दूनिक जिनको हम पुकारा करते थे तुझे छोड़कर, ये खड़े हैं हज़रात, ये इनको हम पुकारा करते थे। फ़अल्क़ऊ इलैहिमुल क़ौल बस डालेंगे वो इनकी तरफ बात, वो इनकी बात मुंह पर मारेंगे और कहेंगे इन्नकुम लकाज़िबून यकीनन तुम झूठ बोल रहे हो। वरना मेरी तरफ देखें, अजीब बात है ना लाला, अजीब बात है। मुशरिक कह रहे हैं
اللہ یہ کھڑے ہیں بزرگ، یہ ہمارے شریک انبیاء کرام، اولیاء کرام، پیر، ہم ان کو پکارا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ جھوٹ تو نہیں بول رہے، پکارا تو کرتے تھے، نہیں سمجھے آپ؟ مشرک جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سچ کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ پکارا کرتے تھے، اور وہ نیک بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کمال ہے۔ آ جاؤ مولانا سورۃ یونس پر 11واں پارہ، آیت نمبر 28، آیت نمبر 28، یہ صفحہ ہے 191، صفحہ 191، بالکل آخری سطر۔ مشرک جھوٹ بول رہے ہیں، چپ کر گیا، سچ کہہ رہے ہیں، پکارا تو کرتے تھے۔ انظر حالنا واسمع قالنا بہاو الحق بیڑا دھک، یہ پکارا تو کرتے تھے، ٹھیک۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس روز جمع کریں گے ہم ان تمام کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان کو جو شرک کرتے رہے، مَكَانَكُمْ أَلْزِمُوا مَكَانَكُمْ، اپنی جگہوں پر ٹھہر جاؤ، جگہوں سے نہیں ہلنا، کھڑے ہو جاؤ۔ انتم وشرکاؤکم، تم بھی اپنی جگہوں پر ٹھہر جاؤ، تمہارے شریک بھی اپنی جگہوں پر ٹھہر جائیں۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پس جدائی ڈال دیں گے ہم ان کے درمیان۔ اللہ کے نیک بندو تم ایک طرف ہو جاؤ، مشرکو ایک طرف ہو جاؤ، آمنے سامنے۔ وہ کہیں گے ہم ان کو پکارا کرتے تھے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان کے شریک، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، پس کافی اللہ گواہی دینے والا ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ گواہ کافی ہے۔ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، یقیناً ہم تمہاری عبادتوں سے بے خبر تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ جو اللہ کے نیک بندے کہیں گے مشرکوں کو تم جھوٹ بول رہے ہو، نیک بندے سچ کہہ رہے ہیں؟ سوال، یہ مشرک سچ کہہ رہے ہیں، یہ بھی سچ کہہ رہے ہیں، اور نیک بندے بھی سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ سچ کہہ رہے ہیں، پکارا تو کرتے تھے، اور وہ سچ کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا، بے خبر تھے۔ آج مولانا 26واں پارہ پہلا صفحہ، سورۃ حامیم الأحقاف، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، صفحہ 453، 453، آیت نمبر 6 اور 7، 5 اور 6۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو پکارتا ہے اللہ کریم کے سوا من، ان ہستیوں کو، لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو نہیں جواب دے سکتے اس کو قیامت کے دن تک۔ کیوں اللہ کی ناراضگی ہے جواب نہیں دیتے؟ فرمایا نہیں، وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی پکاروں سے بے خبر ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب جمع کیے جائیں گے بت، كَانُوا لَهُمْ عَادًا، بت جمع کیے جائیں گے۔ الناس کا معنی بت ہے، لوگ کہتے ہیں تم بتوں والی ایتیں پڑھتے ہو، یہ الناس کا معنی بت ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب جمع کیے جائیں گے بے جان پتھر، كَانُوا لَهُمْ عَادًا، یہ معنی ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب جمع کیے جائیں گے لکڑی والے بت، وہ لکڑی والے بت، الناس کا معنی ہے لکڑی والے بت، الناس کا معنی ہے پتھر والے بت۔ لوگ کہتے ہیں تو بتوں والی ایتیں پڑھتے ہو۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو ہو جائیں گے وہ نیک ہستیاں ان مشرکوں کی دشمن بن جائیں گے اللہ کے نیک بندے۔ آیت میں کیا آتا ہے؟ یکونون علیہم ضدا، وہ نیک بندے ان کے دشمن اور مخالف بن جائیں گے دشمن۔ وکانو بعبادتہم کافرین، اور ہوں گے ان کی عبادت کا انکار کرنے والے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ آؤ مولانا، اللہ کے نیک ہستیوں کو پتہ ہو اپنی عبادت کا وغیرہ وغیرہ، تو قیامت میں انکار کیوں کریں گے؟ یہ قیامت میں بت بولیں گے۔ لوگ کہتے ہیں بتوں والی ایتیں پڑھتے ہو۔ 7واں پارہ کھولیں گے، سورۃ المائدہ،
سبحان اللہ. مولانا کھولیں صفحہ 114. صفحہ 114. چلو باقی نیک ہستیوں کو کوئی پتہ نہیں، انبیاء کرام کو تو ضرور پتہ ہے کون سجدہ کر رہا ہے، کون طواف، کون پکارے کر رہا ہے. ہماری آیت نمبر 108 کے بعد 109 صفحہ 114. یوم یجمع اللہ الرسل، حوالہ نہیں ملا. یوم یجمع اللہ الرسل، جس روز جمع کرے گا اللہ بتوں کو. فیقول ماذا، رسل کا معنی بت ہے، تم بتوں والی ایتیں پڑھتے ہو. یوم یجمع اللہ الرسل، جس روز جمع کرے گا اللہ رسولوں کو. فیقول ماذا اجبتم، پس اللہ فرمائے گا تم کیا جواب دیے گئے. قوموں نے تمہیں کیسے مانا تھا، امتوں نے تمہیں کیسے مانا تھا. تم دنیا سے چلے گئے، لوگ کیا کرتے رہے تمہارے ساتھ، کیسے سجدے طواف نظر و نیاز تمہاری پکارے کی. یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا. قالو، اللہ کے رسول جواب دیں گے لا علم لنا، ہمیں سب کچھ پتا ہے. لا کو نکال دینا بھائی، لا نہیں ہے قرآن میں، کمال کرتے ہو. قالو لا علم لنا، اللہ ہمیں سب کچھ پتا ہے کون آیا تھا اور سجدے کیے تھے. واہ بھائی واہ. قالو لا علم، ہمیں کوئی علم نہیں. اللہ ہم دنیا سے چلے گئے، اب غیب کا معاملہ بن گیا. انک انت علام الغیوب، یقیناً تو ہی تو ہے علم رکھنے والا تمام غیبوں کا. یہ تو غیب کا معاملہ ہے، ہمیں کیا پتا ہمارے بعد کیا ہوتا رہا. تفصیل اپنے مقام پر کریں گے انشاءاللہ. کہہ دیجیے. فرمایا سیکفرون بعبادت، آپ نے تائیدیں لکھی ہے کہ نہیں لکھی؟ فرمایا سیکفرون بعبادتہم، انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا، اور ہو جائیں گے ان کے اوپر ضدن مخالف. ضدن مبالغے کے لیے لایا گیا ہے. فرمایا الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم مزا. اس کے نیچے لفظ لکھے علت الضلال، علت الضلال، کیوں مشرک گمراہ ہوئے. الم ترا، کیا تو نے غور نہیں کیا. سننے والے کیا تو نے غور نہیں، میں نے مانا کیا کیا الم ترا کا، کیا تو نے غور نہیں. آپ کہیں گے میں تائید کھولوں گا. میری طرف دیکھیں، مبتدئین کہتے ہیں، مبتدئین میری طرف دیکھیں، سر اٹھائیں مہربانی کریں. الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، میرے پیغمبر آپ نے دیکھا نہیں تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. تو ہاتھی والا واقعہ تو حضور کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا، تو نبی پاک دیکھ رہے تھے، آپ حاضر ناظر تھے. میرے پیغمبر ہم دیکھا نہیں ہے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. سورۃ الانبیاء کھولیں جی. اگر یہی معنی ہے آپ سے سلم دیکھ رہے تھے تو پھر اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. صفحہ 293. رمضانی حافظوں میں نے کھول لیا ہے، میں حافظ بھی نہیں. رمضانی حافظ میاں صاحب مصابی. مولانا منیر تو حافظ ہو جی. واہ بھائی واہ، سارے حافظ کون ہے بھائی؟ ہاتھ کھڑا کرے نا. یہ خدایا شاباش، شاباش، یہ خدایا. مولانا نیچے آپ ہاتھ کھڑا کرتے، مجھے تو خوشی ہوتی ہے آپ حافظ ہیں، لیکن ہے رمضانی حافظ صاحب. میاں صاحب ٹھیک ہے، رمضانی حافظ ہیں. اچھا مولانا کدھر گیا؟ یہ دیکھیں اولم یر الذین کفروا، یہ آیت نمبر 30 ہے. حوالہ لکھنا ہے آپ نے، یہ تائید ہے اور یاد رکھنا ہے آپ نے، کبھی موقع بنے تو سنانا ہے. اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا ان السماوات والارض، یقیناً آسمان اور زمین کانتا رتقا، دونوں بند تھے. ففتقناہما، ہم نے ان کا منہ کھول دیا. کافروں نے نہیں دیکھا، یعنی کافروں نے دیکھا ہوا ہے. آسمان و زمین نہیں تھے، ہم نے بنائے، ہم نے ان کے منہ کھولے. کافر بھی حاضر ناظر ہیں. بصری مراد نہیں ہے، میرے ہاتھوں کو تو دیکھو، ان آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے، دل سے دیکھنا مراد ہے. رویت قلبی جس کو کہتے ہیں توجہ، جس کو کیا کہتے ہیں توجہ. اب کیا معنی ہوگا آیت کا؟ اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے توجہ نہیں کی؟ آسمان و زمین بند تھے، ہم نے ان کا منہ کھول دیا.
अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका में क्या माना करेंगे, क्या तूने गौर नहीं किया, क्या तूने तवज्जो नहीं की, तूने गौर नहीं किया। दलील कौन सी आयत है? अवलम यरल्लज़ीना, बस याद रखिएगा आयत नंबर कौन सी है? 30। आ जाओ मौलाना। अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन, क्या तूने गौर नहीं किया, क्या तूने गौर वाला माना करो, तवज्जो वाला माना करो, एक चीज है। रोयत कल्बी, क्या तूने तवज्जो नहीं की, अन्ना अरसलना सुनने वाले, यकीनन भेजते हम शैतानों को, अलल काफिरीन काफरों पर, शयातीन के ऊपर, अरसलना के ऊपर, इनको बतौर इम्तिहान, बतौर इम्तिहान हम शैतानों को भेजते हैं काफरों पर। तउस्सुहुम मज़ा, उभारते हैं शयातीन काफरों को उभारना। अल काफिरीन के नीचे अंग्रेजी वाला 2 लिखे, अंग्रेजी वाला 2, तउस्सुहुम हम पर लिखे 2, तउस्सुहुम मज़ा, उभारते हैं शयातीन उन काफरों को उभारना, उभारते हैं शयातीन उन काफरों को उभारना। ऊपर लिखे कुफ्र व शिर्क पर, कुफ्र व शिर्क पर उभारते हैं। शाबाश शाबाश, कुफ्र व शिर्क करो भाई, बादशाह तुम तो बड़े नेक हो, परहेजगार हो, आशिक हो, हाँ मुहिब हो, उभारते हैं। और गुनाह करके तौबा कर लेना, ये भी वसवसे डालते हैं। फला ताजल अलैहिम इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, फला ताजल अलैहिम, मेरे महबूब ना जल्दी कर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जल्दी कीजिए उन पर। ऊपर लिखे अजाब की, अजाब की जल्दी न कीजिए। फला ताजल अलैहिम, क्यों हलाक नहीं हुए आप, जल्दी न कीजिए उन पर। इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, यकीनन हम शुमार कर रहे हैं उनके लिए शुमार करना। इसके नीचे लिखो, नउद्दु के नीचे उम्र व आमाल, हम उनकी उम्र को भी शुमार कर रहे हैं, आमाल को भी शुमार कर रहे हैं, आप जल्दी न कीजिए। मोना फला ताजल का एक जुमला लिखें, बड़ा कीमती जुमला है। इसका मतलब है नबी पाक जल्दी चाहते थे कि इन पर अजाब आए, अल्लाह को रोकना पड़ा, जल्दी न कीजिए, ये तो शान रहमत के खिलाफ है। सवाल तो समझें बड़े साथी, आप जल्दी चाहते थे इन पर अजाब आए, अल्लाह का जल्दी न करो मेरे पैगंबर, जल्दी न करो अजाब की इन पर। इसका मतलब है आप जल्दी चाहते थे, ये तो शान रहमत के खिलाफ है। जुमला लिखें, फला ताजल का जुमला, ये शान रहमत के खिलाफ नहीं। इस वजह से कि इनका कुफ्र दूसरों तक मुताद्दी न हो, इनका कुफ्र दूसरों तक मुताद्दी न हो, इनका कुफ्र दूसरों तक न फैले, दूसरे काफिर न बने, इसलिए आप चाहते थे इन पर अज़ाब आए। इनके कुफ्र की वजह से दूसरे बंदे वो बेईमान बन जाएं, फिर ये शान रहमत के खिलाफ नहीं। इन्नमा नउद्दु लहुम, वरना इन्नमा का जुमला लिखें, इल्लत बराए मा कबल, इन्नमा नउद्दु लहुम का जुमला इल्लत बराए मा कबल, यानी आप जल्दी इसलिए न करें कि इनकी हलाकत का वक्त करीब आ चुका है, आप इसलिए जल्दी न करें कि इनकी हलाकत का वक्त करीब आ चुका है। बस चंद अय्याम बाकी रह गए हैं। वयौम नाशुरुल मुत्तकीन इलर रहमान वफदा, बिशारत लिखें, जिस रोज हम जमा करेंगे मुत्तकीन को, शिर्क से बचने वालों को रहमान की तरफ, वफदा मेहमान बनाकर। दुआ करें अल्लाह हम तमाम अहबाब को भी इन्हीं में शामिल कर दे। यौम नाशुरुल मुत्तकीन इलर रहमान वफदा, जिस रोज जमा करेंगे हम मुत्तकीन को, शिर्क से बचने वालों को रहमान की तरफ, वफदा मेहमान बनाकर। हूरो कुसूरो खिलमान रंग रंगस्त, तजल्ली हाय जानान रंग रंगस्त। लिखे, ऐसे तो आपको याद नहीं रहेगा, हाफजे मोबाइल देख देख कर ख़त्म हो गए, चाय पी पी कर तो नहीं। लिखें, हूर हूर व कुसूर,
میاں صاحب لکھ دے پہ حوراں کا ذکر آ گیا آیت لکھ سو حور و قصور و غلمان رنگ رنگ است عبارت بنے گی حور و قصور و غلمان رنگ رنگ لالا لکھتا بھی ہے جی ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ حوروں کی طلب ہے حور و قصور و غلمان رنگ رنگ است تجلی ہائے جانان رنگ رنگ است اچھا میں سبب میں پوچھتا رہتا تھا بھائی تقریروں کا کس کو شوق ہے سارے ہاتھ کھڑا کرتے تھے آپ میں سے کس کو شوق ہے یہ خدایا بری تو ساتھ کھڑا جھکا کیوں کیتا ہے اچھا کرو میں دعا کرے سب دے بندے اچھا پھر میں پوچھتا تھا مجھے کون بلائے گا جب وہ ساتھی کہتے تھے ہم بلائیں گے تو اللہ توفیق دے نا اب جذبہ پیدا کرے مجھے اللہ کی قسم ہے قرآن ہے میں مبوس ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے میں نے ابھی بھی کمرے میں ساتھیوں کو سنا میں ایک جگہ کئی دفعہ باقی بنے ایک دفعہ تو نہیں میں پہنچا تو میں نے پوچھا کون بیان کر رہے ہیں جی فلاں ساتھی ہے آپ سے انہیں دورے میں شریک ہوا تھا میں نے پیسے نکال کر سٹیج پر اس کو انعام دیا مجھے خوشی ہوتی ہے ہم خزانے پر سام بن کر بیٹھے رہے کیوں بھائی آپ میدان میں نکلے بیان کریں ہمیں خوشی ہو واہ بھائی واہ اللہ توفیق دے تو شعر سنانا حور و قصور و غلمان رنگ رنگ لالا آج بڑا خوش بیٹھے حور و قصور و غلمان رنگ رنگ است تجلی ہائے جانان رنگ رنگ است خدا خود میزبان ما این جا است خدا خود میزبان ما این جا است غذا بر خوان مہمان رنگ رنگ است اب میں پھر پڑھتا ہوں حور و قصور و غلمان رنگ رنگ است تجلی ہائے جانان رنگ رنگ است خدا خود میزبان مائی جاست غذا بر خوان مہمان رنگ رنگ است حور محلات قصور کثر کی جمع محلات غلمان یہ مستقل خادم ہوں گے جنت میں جنتیوں کے قسم قسم کے ہیں حوریں بھی قسم قسم کی ہیں محلات قسم قسم کے ہیں غلمان خادم بھی قسم قسم کے ہیں اور اللہ کی جو تجلی ہے سبحان اللہ تجلی ہائے جانان رنگ رنگ است رب العالمین کی جو زیارت ہے وہ بھی طرح طرح کی ہے خدا اس جگہ ہمارا میزبان ہے اور دسترخوان پر جو غذائیں ہیں وہ بھی قسم قسم کی ہیں بے مثال فرمایا وفدا مہمان بنا کر ونسوق المجرمین الی جہنم وردا تخویف اخروی اور ہانکیں گے ہم مجرموں کو ہانکنا میں نے عرض کیا تھا جب اصطلاحات پڑھی تھی ساقہ یسوع کو ہانکنا کہتے ہیں جانور آگے چلتے ہیں چرواہا مار مار کر چلاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہانکنا مار مار کر چلائیں گے ہم ہانکیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف وردا پیاسے ہوں گے لا یملکون الشفاعہ مولانا اس کے سامنے لکھ لیں سورت کی خصوصیت نمبر 2 سورت کی خصوصیت نمبر 2 یہ مقصودی بات ہے سورت کی اب سامنے پہلے حاشیہ لکھ لیں پھر میں اس کو حل کروں گا لا یملکون الشفاعہ الا من اتخذ نمبر 1 استثناء منقطع لا یملکون سے مراد کفار نمبر 2 استثناء متصل لا یملکون سے مراد موحدین اب میں حل کرتا ہوں ذرا غور کریں پہلے میں استثناء منقطع والا معنی کروں گا لا یملکون الشفاعہ مشرک کافر نہیں مالک ہوں گے شفاعت کے یہ جو مشرک پیر ہیں مشرک مولوی ہیں یہ مشرک وڈیرے ہیں یہ شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے بس بات ختم ہو گئی یہ شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے آگے مولانا خیال
इल्ला मन इत्तखज़ इंद अर्रहमान अहदा, मगर वो शफात का मालिक होगा मन इत्तखज़, लेकिन वो बंदा मन इत्तखज़ इंद अर्रहमान अहदा, जिसने बना लिया रहमान के नज़दीक वादा। अहदन के नीचे लिखो तौहीद का, जिसने तौहीद वाला वादा बना लिया, रहमान से तौहीद वाला वादा कर लिया, मुवहिद सिफारिश का मालिक होगा। मुशरिक शफात के मालिक नहीं होंगे, जिसने रहमान से वादा ले लिया होगा तौहीद वाला, मुवहिद सिफारिश का मालिक होगा। तो क़यामत के दिन मुशरिक शफात नहीं कर सकेगा, क़यामत के दिन मुवहिद सिफारिश करेगा। ये अलग बात है कि अल्लाह की इज़्न से होगी। मकाम हल हो गया, आप तसल्ली मेरी कराएं तो मैं आगे चलूँ। मुशरिक शफात के मालिक होंगे, कौन मालिक होगा? मुवहिद। अब दूसरा मैं कौल अर्ज कर रहा हूँ, इस्तिस्ना मुत्तसिल वाला, और मुराद मोमिन है। ला यमलिकून शफा, मोमिन मालिक नहीं होंगे सिफारिश के, मुवहिद मालिक नहीं होंगे सिफारिश के, इल्ला मगर मन लेमन। इबारत क्या थी? लेमन, मन लेमन। मुराद लिखे ऐसे भूल जाओगे। लेमन ये दूसरे कौल के मुताबिक है। ला यमलिकून शफा, नहीं मालिक होंगे मुवहिद सिफारिश करने के, इल्ला लिमन, मगर उसके लिए सिफारिश के मालिक होंगे इत्तखज़ इंदर रहमान अहदा, जिसने बना लिया रहमान के नज़दीक वादा तौहीद वाला। मुवहिद सिफारिश के मालिक नहीं होंगे, मुवहिद सिफारिश नहीं कर सकेंगे, मगर उसके लिए करेंगे जो खुद भी मुवहिद हुआ। मैंने अर्ज कर दिए, दोनों कौल अर्ज कर दिए। एक कौल मुशरिक सिफारिश के मालिक नहीं होंगे, मुवहिद सिफारिश के मालिक होंगे, और दूसरा मुवहिद सिफारिश करेंगे लेकिन उसकी करेंगे जो खुद भी मुवहिद हुआ। वक़ालू इत्तख़ज़ अर्रहमान वलदा, लिखे खसूसियत सूरत, ये भी सूरत की खसूसियत है। सूरत कहफ वाला शिकवा दोहराया। सूरत कहफ में था ओ कालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, सूरत के शुरू में हमने पढ़ा था। फरमाया वक़ालू इत्तख़ज़ अर्रहमान वलदा, और कहा है इन्होंने, ये अच्छा आहदन का एक जुमला लिख लें मौलाना, छोटा छोटा सा है, ऊपर लिखें अच्छी बात है, साथ लिखें आहदन से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह अज़ इब्न अब्बास। आहदन का माना ला इलाहा इल्लल्लाह अज़ इब्न अब्बास। कुर्तबी का हवाला है इल्ला मन इत्तख़ज़ इंद अर्रहमान अहदा, आहदन से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह अज़ इब्न अब्बास। कुर्तबी का हवाला। वक़ालू इत्तख़ज़ अर्रहमान वलदा, उन हाशिया लिखे क़ालू इत्तख़ज़ अर्रहमान का। सूरत मरियम के आखिर में, जल्दी कलम चलाएं, सूरत मरियम के आखिर में शुबहात के जवाबात के बाद सूरतुल कहफ वाला शिकवा दोहराया। ताकि बात वाज़ेह हो जाए कि अल्लाह का नाइब कोई नहीं, और अल्लाह के सिवा दूसरों को मुतसर्रिफ और कार साध समझना बहुत बड़ा जुर्म है। आ जाओ जी, सूरत के आखिर में सूरतुल कहफ वाले शिकवे को दोहराया ताकि बात वाज़ेह हो जाए। अल्लाह का कोई नाइब नहीं जो अल्लाह के बगैर किसी को मुतसर्रिफ और कारसाज समझे, ये बहुत बड़ा जुर्म है। और कहा इन्होंने इत्तख़ज़ अर्रहमान वलदा, बना लिया अल्लाह करीम ने नाइब। लक़द जिअतुम शैअन निद्दा, अलबत्ता तहकीक आए हो तुम चीज़ बहुत भारी को, ईंधन भारी।
تقاد السماوات قریب ہے کہ آسمان یتفطرن منہ پھٹ پڑے اس عقیدے کی وجہ سے. منہ پر چھوٹا سا لکھ لیں عقیدہ. اس قول کی وجہ سے, اس عقیدے کی وجہ سے, اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں. قریب ہے کہ تنشق الارض ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے زمین. وتخر الجبال حدا قریب ہے کہ گر پڑے پہاڑ کانپ کر. یہ حدن مفعول مطلق ہے تخروں کا من غیر لفظ ہی. اور گر پڑے پہاڑ حدن کانپ کر. کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا. اصل عبارت تھی لے ان دعوا, عبارت تھی ان لے ان دعوا للرحمن ولدا. اس لیے آسمان پھٹنے کے قریب, زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے قریب, پہاڑ گرتے ہوئے کانپ کر گرنے کے قریب. کیوں؟ ان دعوا لے ان دعوا, اس لیے کہ نسبت کی ہے انہوں نے رحمان کے لیے ولد کی. دعو کا کیا معنی کیا؟ نسبت. نسبت لکھ لیں ان دعو. لام مقدر نکالو تو بھی درست ہے علماء, اور با مقدر نکالو تو بھی درست ہے. بے ان دعو للرحمن ولدا, اس لیے سارا نظام درپن ہونے کے قریب ہو جاتا ہے. بے ان دعو اس وجہ سے کہ نسبت کی ہے انہوں نے. لام بھی تعلیلیہ تھی, مقدر نکالو یا با مقدر نکالو, سببیہ دونوں درست ہیں. اس وجہ سے کہ نسبت کی انہوں نے رحمان کے لیے ولد کی. وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا, حالانکہ واو کا معنی لکھیں, حالانکہ نہیں مناسب رحمان کے لیے اودی شان نالے گل نہیں ڈھک دی. اللہ کی شان کے مناسب نہیں کہ بنائے کوئی نائب. ان کل من فی السماوات والارض, اس کے لیے لکھیں دعوی سورت ثانیاً. دعوی سورت ثانیاً, سورت کے دعوے کو دوبارہ دہرایا. سب انبیاء اور فرشتے اللہ کے آگے عاجز ہیں. معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ عقل کی بات کرو. ان کل من فی السماوات والارض, نہیں تمام کے تمام وہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہیں, جن اور انبیاء, الا آتی الرحمن عبدا, فرشتے ہیں, جنات ہیں, انبیاء ہیں. ان کل من فی السماوات والارض, نہیں تمام کی تمام وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور زمین میں, الا آتی الرحمن عبدا, مگر آئے گی رحمان کے پاس غلام اور عاجز بن کر. عبدا عاجز لکھے مانا. اچھا, عاجز بن کر آئیں گے, اب عاجز نہیں ہیں. لکھے جملہ, یہ مطلب نہیں کہ عاجز بن کر آئیں گے, یہ مطلب نہیں کہ عاجز بن کر آئیں گے, بلکہ آپ بھی عاجز ہیں. بلکہ پھر معبود کیسے, پھر معبود کیسے؟ بس جب سارے اللہ کے آگے عاجز ہیں, اسے اتخاذ ولد کی کیا ضرورت؟ لقد آساہم وعدہم مدا. سبحان اللہ. اس کے نیچے لکھے حالت دنیاوی, حالت دنیاوی. لقد آساہم, البتہ تحقیق گھیر رکھا ہے اللہ کریم نے ان کو. اس کے نیچے لکھے بیان قدرت, جلدی کریں, بیان قدرت. اللہ نے گھیر رکھا ہے ان کو, کوئی بھی اللہ کے گھیرے سے باہر نہیں. وعدہم مدا, اس کے نیچے لکھیں بیان علم, اور شمار کر رکھا ہے ان کو اللہ کریم نے شمار کرنا. اللہ کے گھیرے میں بھی ہیں, اللہ کے علم میں بھی ہیں. کوئی اللہ کے گھیرے سے باہر نہیں, قدرت کا بیان. کوئی اللہ کے علم سے باہر نہیں, اللہ کے علم کا بیان. یہ دنیاوی حالت ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے, ہم
انبیاء، فرشتے، جنات وغیرہ وغیرہ سب کو اللہ نے گھیرا ہوا ہے اور اللہ نے شمار کر کے رکھا ہوا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتی، یہ نیچے لکھے حالت اخروی، وَكُلُّهُمْ حالت اخروی، اور سارے ان کے آتی ہے یوم القیامت فردا، آئیں گے اس اللہ کے پاس قیامت کے دن فردن، اکیلے ہو کر فردن پر لکھیں بغیر سفارشی و مددگار، بغیر سفارشی و مددگار، تمام کے تمام ان کے آئیں گے اللہ کے پاس قیامت کے دن فردا کے لئے بغیر سفارشی و مددگار۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لکھے بشارت، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے، عقیدہ درست اور عمل کرتے رہے نیک عمل درست، سیجعل لهم الرحمن ودا۔ تین معنی کروں گا اس آیت کے، آپ کو لکھواتا بھی ہوں، کیا کریں؟ سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لے عقیدہ درست، قوت اعتقادیہ، قوت عملیہ، عمل درست، سیجعل، اس پر لکھیں ثمرہ دنیاویہ، ثمرہ دنیاویہ۔ ایک اور جملہ بھی لکھیں اسی سیجعل پر، اخروی نعمتوں کے علاوہ، بس اخروی نعمتوں کے علاوہ، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب کر دے گا اللہ ان موحدین کے لیے، ان عاملین صالحین نیک لوگوں کے لیے، کر دے گا ان قریب ان کے لیے رحمان ودن، محبت، اللہ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ تین مطلب اس آیت کے لکھواتا ہوں، لکھے مولانا حاشیے پر۔ نمبر ایک، اللہ خود ان سے محبت کرے گا۔ اللہ توفیق دے تو یہ حاشیہ مولانا منیب سنانا ہے تقریروں میں، آپ نے بھی سنانا ہے انشاءاللہ۔ تو جو موحد بن گیا، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو گیا، عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتا ہے، تو ایک معنی کیا ہے؟ اللہ خود ان سے محبت کرے گا۔ نمبر دو، اپنی محبت ان کے دل میں ڈال دے گا۔ نمبر دو، اپنی محبت ان کے دل میں ڈال دے گا۔ نمبر تین، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ آیت کے کتنے مطلب عرض کر دیے؟ تین۔ جو موحد ہیں، عمل ٹھیک ہے، توحید و سنت والے ہیں، اللہ کیا کرے گا؟ نمبر ایک، خود ان سے محبت کرے گا۔ نمبر دو، اپنی محبت ان کے دل میں ڈال دے گا، وہ اللہ سے محبت کرے گی۔ اور نمبر تین، مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ مولانا حاشیہ لکھو، اشکال، اسی آیت پر اشکال ہے۔ عام لوگ تو آمنوا وعملوا الصالحات کے دشمن ہیں۔ عام لوگ تو آمنوا وعملوا الصالحات کے، یہ جو آمنوا وعملوا الصالحات ہیں، عام لوگ تو ان کے کیا ہیں؟ دشمن ہیں۔ علماء، لکھے علماء صلحاء کو گالیاں دیتے ہیں۔ جواب، اس سے مراد صحیح عقیدہ و عمل و اخلاق والے لوگ مراد ہیں۔ یعنی ان کے دلوں میں اللہ مؤمنین عاملین کی محبت ڈال دے گا۔ عام جہلا مراد نہیں،
عام جوہلا مراد نہیں۔ نوٹ، عوام میں شہرت ہوتی ہے۔ نمبر 2، دوسری مقبولیت ہوتی ہے۔ مقبولیت کی ابتدا نیک بندوں سے ہوتی ہے، پھر اس کو رفتہ رفتہ قبول عام حاصل ہو جاتا ہے۔ معیار شہرت نہیں، لکھیں معیار شہرت نہیں، معیار مقبولیت ہے۔ مہربانی کریں جو رہ گیا بعد میں لکھنا، سر اٹھائیں، مہربانی کریں میری طرف دیکھیں، کوئی ساتھی اب نیچے نہ دیکھے، مہربانی کریں۔ جو لوگ موحد ہیں، سنت پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ ایک تو میں نے آپ کو 3 اس کے مطلب لکھوائے۔ اللہ ان سے محبت کرے گا، اللہ اپنی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے گا، مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ ہم نے سوال کیا، عام لوگ تو علماء کو گالیاں دیتے ہیں، مومنین اور عمل صالح کرنے والوں کو گالیاں دیتے ہیں، تم کہتے ہو اللہ محبت پیدا کرے گا مومنوں کے لیے، نیک اعمال والوں کے لیے۔ ہم نے کہا اس سے مراد عام جاہل لوگ نہیں ہیں، جو صحیح عقیدہ لوگ ہیں، میری طرف دیکھیے گا، جو صحیح عقیدہ لوگ ہیں، صحیح عمل والے لوگ ہیں، صحیح اخلاق والے لوگ ہیں، وہ آمنوا وعملوا الصالحات سے محبت کریں گے۔ کون محبت کرے گا؟ جن کا عقیدہ صحیح ہوا، جن کا عمل صحیح ہوا، جن کا اخلاق صحیح ہوا، وہ آمنوا وعملوا الصالحات سے محبت کرے گا۔ یہ جہلوں والی بات مراد نہیں۔ جہل کیا چیز ہے؟ مولانا دوسرا میں نے آپ کو جملہ لکھوایا، شہرت کوئی معیار نہیں ہے، خیال کرنا کبھی اللہ سے شہرت نہیں مانگنی۔ ہمارے استاد امام الصرف والنحو حضرت مولانا اللہ دیتا صاحب سیدہ مجدو فرماتے ہیں، قابلیت معیار نہیں، قبولیت معیار ہے۔ شہرت اللہ سے نہیں مانگنی، قبولیت مانگنی ہے۔ میری طرف دیکھیے، حدیث پاک آپ کو سناؤں۔ حدیث پاک میں آیا، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے نا، اللہ جبریل کو کہتا ہے، جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل نیچے والے فرشتوں کو کہتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ نیچے والے فرشتے اور نیچے والوں کو کہتے ہیں، اللہ جبرائیل ہم فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ وہ نیچے والے اسی طرح ہوتے ہوتے او نیک بندے جو ہوتے ہیں، خواص بندے جو ہوتے ہیں، جو بڑے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی محبت آ جاتی ہے۔ مولانا یہ ہے مقبولیت۔ شہرت کوئی معیار نہیں، مقبولیت معیار ہے۔ شہرت عوام کے اندر ہوتی ہے، جہلاء کے اندر ہوتی ہے، اور مقبولیت یہ خواص کے اندر ہوتی ہے۔ مقبولیت یہ جملہ فرق یاد رکھنا، ہاں خیال کرنا۔ یہاں کوئی گانے بجانے والا آ جائے، لاکھوں لوگ جمع ہو جائیں گے، تو وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ عالم بیان کر رہا ہے، 5 بندے بھی نہیں ہیں، تو کیا مطلب ہے کہ وہ مقبول ہے؟ وہ شہرت ہے، یہ قبولیت ہے۔ وہ شہرت ہے، یہ قبولیت ہے۔ مقبولیت معیار ہے، شہرت کوئی معیار نہیں ہے۔ مقام حل ہو گیا، آگے چلے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اس کا حاشیہ لکھیں جی، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ، یہ تمام سورت سے متعلق ہے۔ اور اس آیت میں مختصر سورۃ الکہف کے ابتدائی مضمون کو دہرایا گیا۔
اب سورۃ الکہف کی ابتدا کھولیں گی، یہاں بھی ہاتھ رکھیں اور سورۃ الکہف کی ابتدا بھی کھولیں۔ شروع ہو رہی ہے۔ قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ ہونا دیکھو تو مہربانی کرو، ڈرانا کن کو تھا جو کہتے تھے اتخذ اللہ ولدا، اور کس چیز سے ڈرانا تھا؟ باسن شدیدن سے، جو اتخاذ ولد کا عقیدہ رکھتے ہیں اللہ نے نائب بنا لیے، ان کو اختیارات دے دیے، ان کو سخت عذاب سے ڈرانا ہے۔ یبشر المومنین، جن کا عقیدہ یہ نہیں ہے، جو اتخاذ ولد والا عقیدہ نہیں رکھتے، اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیے، ان مومنوں کو خوشخبری سنانی تھی اجر حسنہ کی۔ اسی مضمون کو یہاں اس صورت میں دہرا دیا۔ اب دیکھیں، اب میں فٹ کروں گا، آپ ذرا کان میری طرف لگائیں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، یہ آیت تمام سورہ سے متعلق ہے۔ اوپر لکھ لیں ترغیب القرآن، ترغیب القرآن۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، پکی بات ہے، آسان کر دیا ہم نے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ساتھ۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، حکمت اول لکھے، حکمت نمبر 1، تاکہ خوشخبری سنائیں آپ اس کے ذریعے المتقین، بچنے والوں کو۔ بچنے والوں کو کس سے بچنے والے؟ نیچے لکھے اتخاذ ولد کے عقیدے سے بچنے والے، اتخاذ ولد کے عقیدے سے بچنے والے، ان کو خوشخبری سنائیں۔ اور جو کہتے تھے اتخذ اللہ ولدا، وہ نا جو یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، خوشخبری کن کو سنانی ہے؟ مولانا دہرائیں تو اتخاذ ولد کے عقیدے سے بچنے والے۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، حکمت نمبر 2، اور ڈرائیں آپ اس کے ذریعے قوم جھگڑالوں کو۔ لدن کا معنی جھگڑالوں قوم۔ اس کے نیچے لکھیں اتخاذ ولد کا عقیدہ رکھنے والے، اتخاذ ولد کا عقیدہ رکھنے والے ان کو ڈرائیں۔ او يُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، تخفیف دنیاوی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اس کے اوپر جملہ لکھنا ہے، آپ کے مخالفین کا بھی یہی حشر ہوگا، آپ کے مخالفین کا بھی یہی حشر ہوگا، آپ کے مخالفین کا بھی یہی حشر ہوگا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، کیا آہٹ پاتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کی؟ تو آہٹ پاتا ہے، کوئی آہٹ محسوس ہو رہی ہو؟ مانا اس کے نیچے لفظ لکھیں، کنایا ہے بے نام و نشان ہونے سے۔ جلدی کریں، یہ کنایا ہے بے نام و نشان ہونے سے۔ کیا آہٹ پاتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں نہیں، کنایا ہے بے نام و نشان ہونے سے۔ او تسمع لهم رکزا، یا سنتا ہے تو واسطے ان کے رکزا، منہ کی معمولی آواز، منہ کی معمولی آواز جو سمجھ نہ آئے۔ رکزا کہتے ہیں منہ کی معمولی آواز جو سمجھ نہ آئے۔ سامنے ایک لفظ لکھ لیں چھوٹا سا مولانا رکزا کا، جیسے مرنے والے کی آواز، جیسے مرنے والے کی آواز جب زبان لڑکھڑاتی ہے تو بات سمجھ نہیں آتی، جب زبان لڑکھڑاتی ہے تو بات سمجھ نہیں آتی، اس کو کہتے ہیں رکزا۔ اب لکیر لگائیں، میں آپ کو سورۃ مریم کے 2-3 جملے لکھواتا ہوں، لکھیں جی نوٹ۔ سورۃ مریم میں مہربانی کریں، مہربانی جلدی کریں، سورۃ مریم میں 16 بار لفظ رحمان آیا ہے۔ یہ شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ہے۔
سورت مریم میں 16 بار لفظ رحمان آیا ہے۔ ایک مرتبہ شروع میں لفظ رحمت، ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا، ایک مرتبہ شروع میں لفظ رحمت، ایک دفعہ آیت نمبر 21 میں، اس میں بھی لفظ رحمت آیا ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا۔ شاید اشارہ ہو کہ اس صورت میں ذکر مومنین و کفار بہت ہے۔ اس صورت میں ذکر مومنین و کفار بہت ہے کہ کفار ایسی بڑی رحمت والے کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے احسانات و انعامات سے نہیں شرماتے۔ میں حاشیہ پھر پڑھتا ہوں، آپ سن لیں۔ سورت مریم میں 16 بار لفظ رحمان آیا ہے، ایک مرتبہ شروع میں لفظ رحمت آیا ہے، ایک مرتبہ آیت نمبر 21 میں لفظ رحمت آیا ہے۔ شاید اشارہ ہو کہ اس صورت میں ذکر مومنین و کفار بہت ہے کہ کفار ایسی بڑی رحمت والے کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے احسانات و انعامات سے نہیں شرماتے۔ چلو مولانا۔